السلام علیکم، میں شکیل احمد ہوں اور آپ میرا چینل عوام کی پکار دیکھ رہے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں، انتہائی دکھ کا مقام ہے کہ آج امت مسلمہ مختلف گروہوں مختلف فرقوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ سوچ کا اتنا انتشار پیدا ہو چکا ہے کہ ایک دوسرے کی اختلافی سوچ کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ پچھلے چند دنوں میں ملک کے اندر اتنے حالات خراب رہے اور پاکستان کی جو عوام جو بہت زیادہ باشعور ہے، بہت زیادہ صاحب علم ہے، انہوں نے انتہائی جہالت کا مظاہرہ کیا، اپنے ہی مال کو نقصان پہنچایا، اپنے ہی مال کو جلایا اور اپنے ہی مال کو تباہ و برباد کیا۔ مجھے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ میرے ملک کی باشعور عوام اپنا ہی نقصان کرے گی۔ اربوں کا نقصان کر دیا، کروڑوں کا نقصان کر دیا۔ کس کا کیا؟ اپنا نقصان کیا ہے۔ مسلمانوں میں تحمل اور برداشت کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں، لیڈر صاحبان ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان ہیں، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے شیدائی ہوئے ہیں۔ اس دنیا کی اللہ کی نظر میں حیثیت مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ ایک شاہراہ کے اوپر جا رہے تھے اور اس کے کنارے پر ایک نوزائیدہ بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا تھا جو گل سر رہا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ، کیا تم اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدو گے؟ تو تمام صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو کوئی مفت بھی نہیں لے گا، اس سے تو کرہت محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نظر میں اس مردہ بکری کے بچے سے بھی کم اس دنیا کی حیثیت ہے، اہمیت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، ایک بھی دفعہ محبت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بہنوں اور میرے لیڈر صاحبان، میری آپ سے گزارش ہے، اس چند روز کی زندگی کے لیے اپنی آخرت تباہ نہ کریں۔ آپس میں پیار اور محبت سے رہیں، صلح و صفائی سے رہیں، ایک دوسرے کے اختلافات کی قدر کریں، ایک دوسرے کے اختلافات کو برداشت کریں۔ مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے، مسلمان کی یہ شان ہے کہ اس سے دوسرے کی جان اور مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، لیکن آج کسی کی جان اور نہ کسی کا مال محفوظ ہے۔ سب ایک دوسرے کی جان کے در پے ہیں۔ اقتدار کی ہوس دماغوں میں اتنی سما چکی ہے کہ کسی کی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے، ملک کی عزت کا خیال نہیں ہے، ملک کے وقار کا خیال نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی عزت جو ہے دنیا میں صومالیہ اور ایتھوپیا سے بھی کم تر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور ہمارے ملک کی جو اکانومی ہے میں معذرت خواہ ہوں، ہمارے ملک کی اکانومی جو ہے انتہائی کمزور ہو چکی ہے۔ بنگلہ دیش جو ہمارا بھائی ہم سے علیحدہ ہو چکا، ہماری بدسلوکیوں کی وجہ سے، ہمارے سیاستدانوں کی بدسلوکیوں کی وجہ سے، اور ہمارے لیڈران کی بدسلوکی کی وجہ سے، اور ہمارے آرمی کے آفیسرز کی بدسلوکی کی وجہ سے ہمارا بھائی جو ہم سے علیحدہ ہو گیا، اس کی اکانومی ہم سے کئی گنا زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اس کے پاس جو زر مبادلہ کے ذخائر ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں، اور ہمارے پاس زر مبادلہ کے ذخائر نہ ہونے کے برابر ہیں، 1 مہینے کی تجارت کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا کوئی خیال نہیں ہے۔ میری تمام لیڈر صاحبان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی ہمارے ملک پر ترس کھائیں، ہمارے ملک کی عوام پر ترس کھائیں اور اللہ سے ڈریں۔ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے اور ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اس کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، اور ذرہ برابر جو نیکی کرے گا اس کو اجر ملے گا۔ لیکن آج ہم نے انسان کو تو مکھی کے برابر بھی حیثیت نہیں دی۔ انسانوں کو قتل کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو ختم کر رہے ہیں، اللہ کے مخلوق کے حقوق کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہماری نوجوان نسل انتہائی ٹینشن اور ڈپریشن میں مبتلا ہے، اور ہمارے ملک کی 80% کے قریب آبادی جو ہے معاشی تنگی کا شکار ہے،
ان کو اپنی اشیائے ضروریات پوری کرنے کے لیے انتہائی پریشانی کا سامنا ہے۔ میں ایک فارمیسی کا مالک ہوں، میرے پاس مریض آتے ہیں، ان کے پاس پیسے اتنے نہیں ہوتے کہ وہ میڈیسن آسانی کے ساتھ خرید سکیں۔ ایک دن میرے پاس میرا ایک بھائی مجھ سے میڈیسن لینے آیا اور کہہ رہا تھا کہ میری بچی کے کان میں درد ہو رہی ہے، مجھے کوئی ڈراپ دے یا میڈیسن دے دیں۔ میں نے اس کو سستا سا ڈراپ دیا 37 روپے کا، لیکن اس کے بعد یقین کرے 37 روپے بھی دینے کے لیے نہیں تھے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے برائے مہربانی ادھار دے دیں تو میں بعد میں دے دوں گا۔ میں نے اس کو جو ادھار دے دیا اور اس نے کہا کہ بے فکر ہو جائیں، آپ لے جائیں، اور بھی کوئی لینی ہے چیز لے لیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمارے ملک کے حالات بہت ہی ناگفتہ بے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کی اکانومی کا کوئی خیال نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے اقتدار کی فکر ہے، اپنے جاہ و جمال کی فکر ہے، اپنی جاہ و حشمت کی فکر ہے، اپنی دولت کی فکر ہے۔ ہم دولت کو اکٹھا کرنے کے پیچھے آنکھیں بند کر کے پڑے ہوئے ہیں اور اللہ کے خوف کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ کی پوچھ گچھ کو بھولے ہوئے ہیں۔ ایک دن ہم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور ہر چیز کا جواب دینا ہے۔ میری تمام محترم لیڈر صاحبان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی اللہ کا خوف لیں، اللہ کا خوف دامن گیر رکھیں اور ملک کے اندر امن و امان پیدا کریں، ملک کی اکانومی کا فکر کریں، اپنی خواہشات کا احترام، اپنی خواہشات جو ہیں ان کا فکر نہ کریں، ملک کی عوام کی خواہشات کا احترام کریں اور ملک کے امن و امان پیدا کرنے کے اسباب پیدا کریں۔ مجھے امید ہے کہ میرے لیڈر صاحبان اس بات غور کریں گے۔ میرے تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے اس پیغام کو اتنا پھیلائیں کہ لیڈر صاحبان تک میرا یہ پیغام پہنچ جائے۔ میری آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما اور ہمیں معاف فرما، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں اور تو معافی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔